محترم المقام لائق صدر الاحترام، معزز سامعین کرام، دوستوں، بزرگوں، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ صلى الله على النبي وآله صلى الله تعالى عليه وسلم، صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ میرے معبود کو پیارے میرے سرکار کے گیسو، میرے معبود کو پیارے میرے سرکار کے گیسو، عروج حسن سے آگے میرے سرکار کے گیسو، عروج حسن سے آگے میرے سرکار کے گیسو۔ فقط اس واسطے خالد نے ہر ایک مار کا جیتا، فقط اس واسطے خالد نے ہر ایک مار کا جیتا، جنہوں نے سی رکھے تھے ٹوپی میں میرے سرکار کے گیسو، جنہوں نے سی رکھے تھے ٹوپی میں میرے سرکار کے گیسو۔ اور سرکار کے گیسو مبارکہ کی شان، جن کو حضرت ام سلمہ جب پانی میں گھما کر کے مریضوں کو پلاتی تھی تو پانی پی کر کے مریض شفایاب ہوتے تھے، گھماتی ام سلمہ پانی میں منہ مبارک کو۔ اللہ اکبر، زندہ آباد، اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، اللہ اکبر، زندہ آباد۔ گھماتی ام سلمہ پانی میں منہ مبارک کو، گھماتی ام سلمہ پانی میں منہ مبارک کو، مریضوں کو شفا دیتے میرے سرکار کے گیسو، مریضوں کو شفا دیتے میرے سرکار کے گیسو۔ مینا میں بال کٹوا کر دیا جب حکم آقا نے، مینا میں بال کٹوا کر دیا جب حکم آقا نے، ابو طلحہ نے پھر بانٹے میرے سرکار کے گیسو، ابو طلحہ نے پھر بانٹے میرے سرکار کے گیسو۔ اور نبی جب گیسو ترشواتے صحابہ لے کے ہاتھوں میں، نبی جب گیسو ترشواتے صحابہ لے کے ہاتھوں میں، زمین پر گرنے نہ پاتے میرے سرکار کے گیسو، زمین پر گرنے نہ پاتے میرے سرکار کے گیسو۔ میرے معبود کو پیارے میرے سرکار کے گیسو، میرے معبود کو پیارے میرے سرکار کے گیسو، عروج حسن سے آگے میرے سرکار کے گیسو۔ اور ادا کرتے ہیں وہ سنت صحابہ کی، ادا کرتے ہیں وہ سنت صحابہ کی، جنہوں نے بھی تبرک جان کے رکھے، تبرک جان کے رکھے میرے سرکار کے گیسو۔ معزز سامعین کرام، قربہ مسمونہ کے بعد میں نے قرآن مجید قرآن حمید کی جس آیت طیبہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا ترجمہ سننے سنانے سے قبل آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر کون و مکان کے تاجدار، وہ نبی جن کی شان و شوکت کا عالم یہ ہے، گردش دورہ جن کے غلام، صدا کے مکی جبریل امین جن کے خادم، وہ مصطفیٰ جن کی رفتار سبحان الذی اسریٰ، وہ امام الانبیاء جن کی گفتار وما ینطق عن الہویٰ، وہ کونین کے شہنشاہ جن کا چہرہ انور والضحیٰ، جن کی زلفیں معمری واللیل اذا سجا، جن کی شان قد جاءکم من اللہ نور، نور علی نور، نور علی نور، وہ ہے میرے حضور۔ یا رسول اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، شہر یار ارم تاجدار حرم مالک عرب و عجم، اور وہ ایسے قدم، وہ ایسے قدم، اس نبی کے قدموں پہ قربان ساری دنیا اور ہم، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاکے حضور، تو پھر کہے تاجدار ہم بھی ہیں۔ وہ مصطفیٰ جن کی شان و شوکت، جن کی عظمت و رفعت سمجھنا ہے تو اعلیٰ حضرت کی طرف لو لگانا ہوگا۔ بریلی کے تاجدار محبت رسول کا جام پلاتے نظر آئیں گے،
تعظیم مصطفیٰ کا درس دیتے نظر آئیں گے. وہ مصطفیٰ جس کے آنے سے یثرب مدینہ بنا، وہ نبی جس کے ماتھے شفاعت کا پہرا رہا، وہ امام الانبیاء جس کے دستے نبوت ہاتھ جسم تو اٹھا کھڑی کر دیا، وہ شہنشاہ کونین جس کی زبان مبارک، وہ زبان جس کو سب کل کی کنجی کہے، وہ کونین کے تاجدار جن کی نگاہ نبوت پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا، پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا، وہ شہنشاہ کونین جن کو عطا ہوئی قوت آدم، معرفت عزیز، رفعت نوح، خلت ابراہیم، انفاق اسماعیل، سورہ ایوب، شکر یعقوب، جمال یوسف، آواز داؤد، حکومت سلیمان، حکمت لقمان، قوت موسیٰ، صحبت یحییٰ، صاحب تصرف و اختیار، وہ ہیں مدینے کے تاجدار. انہی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ سارا مجمع بآواز بلند ہونے پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کرے. اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا کریمنا نبینا مولانا محمد المعبد الجود والکرم وعلى آله وصحبه وآله وسلم. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، الحمدللہ آج ہمارے لیے بہت بڑی خوش نصیبی اور نیک بختی ہے کہ آج ہم اور آپ یہاں حضرت سید ننگے شاہ ولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آستانے کے قریب اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ سن رہے ہیں. اور انشاءاللہ آج جمعہ جو ہے عید کا دن ہے، اور عید کے دن آج جو ہے حضرت کے صدق و فیض، حضرت کے فیض و کرم سے ہم اور آپ جو ہے امام الانبیاء، سید المرسلین، طٰہٰ و یاسین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، سراج السالکین، شہنشاہ ذی وقار، مدینے کے تاجدار حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روئے مبارکہ اور آپ کے تبرکات کی زیارت سے مستفید ہونے والے ہیں. تو حضرات ہمارے لیے یہ بہت بڑی خوش نصیبی اور نیک بختی ہے، اور حضرت کا خصوصی کرم ہے. اللہ والوں کا ہم پر یہ بہت بڑا فضل ہے کہ اپنے آستانے میں بلا کر کے اپنے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تبرکات کی زیارت سے مشرف فرما رہے ہیں. تو حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، جب تمہارے پاس اللہ کی نعمتیں آئیں، اللہ کا فضل ملے، اللہ کی رحمتیں ملے، تو خوشی کا اظہار کرو اور اس خوشی کا پرچار کرو، ان نعمتوں کا اظہار کرو. معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو. حضرات محترم، آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ساری کائنات کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. اور اللہ کا سب سے بڑا فضل میرے آقا کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. محبوب، ہم نے آپ کو فضل کبیر، سب سے بڑا فضل بنا کر کے بھیجا ہے. تو حضرات محترم، کسی کے پاس اللہ کی نعمت ملے، اللہ کی رحمت آئے، اللہ کا فضل اس پر ہو جائے تو خوشی کا اہتمام اور مبارکباد کا اہتمام کرنا چاہیے. الحمدللہ آج ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی جو نعمت میرے آقا کی ذات ہے، ان کے موئے مبارک کو لایا گیا ہے. ان کے موئے مبارک شریف کی زیارت کرائی جائے گی. معزز سامعین کرام، موئے مبارک کی زیارت کرنا یہ بہت بڑی سعادت مندی اور نیک بختی اور خوش نصیبی کی بات ہے، کیونکہ تبرکات کی زیارت کر کے جو ہم دعائیں کرتے ہیں، جو ہم اپنی دلوں میں نیک خواہش، نیک مقاصد کے لیے رب کی بارگاہ میں آرزویں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان مقدس تبرکات کی وجہ سے ہمارے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرماتا ہے. حضرات محترم، بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ تبرکات سے کیا حاصل ہوتا ہے، تبرکات کی زیارت کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے. حضرات محترم، آؤ ذرا دیکھو قرآن مجید اٹھاؤ، سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے تبرکات کے خصوص برکات کی شان و شوکت بیان فرمائی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے چھوڑ دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد محترم حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام سے جدا ہو گئے، تو جدائی کے غم میں حضرت یعقوب علیہ السلام اتنا روئے وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے شہزادے یوسف علیہ السلام کی جدائی میں اتنا روئے 80 سال تک، 80 برس تک روتے رہے. رونے کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، ان کی آنکھوں کی روشنائی ختم ہو گئی. حضرات محترم،
جب ایک زمانہ آیا حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے شہنشاہ بن گئے, بادشاہ وقت بن گئے, تو ان کے بھائی قادسانی کا شکار ہو کر کے جب مصر پہنچے, اپنے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام سے انہوں نے ملاقات کی. حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا. جب ان کے سامنے ان کے والد کا ذکر کیا گیا, کہ ان سے پوچھا گیا میرے والد کیسے ہیں, تو انہوں نے بھائیوں نے کہا کہ جب سے تم ان سے جدا ہوئے ہو, جب سے وہ تم سے دور ہوئے ہیں, رو رو کر کے ان کا حال برا ہے, اور وہ ہے ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو چکی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا عطا کیا اور فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا, یہ میرا کرتا لے کر کے جاؤ, میرے جسم سے لگا ہوا یہ کپڑا ہے, اس کو لے کر کے جاؤ. اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا, میرے والد محترم کے چہرے پر ڈال دو, اللہ تعالیٰ اس کرتے کی برکت سے ان کی آنکھوں کی بینائی کو جو ہے روشن کر دے گا. حضرات محترم, اب یہاں اس آیت مبارکہ سے پتہ یہ چلتا ہے کہ تبرکات میں اللہ نے اثر رکھا ہے. اللہ نے اپنے نیک بندوں کے جسم سے ٹچ ہونے والی, مس ہونے والی چیزوں میں اللہ نے فیض رکھا ہے, برکتیں رکھی ہیں. حضرات محترم, حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی. تو حضرات محترم, ہم بھی اللہ والوں کے مقدس تبرکات سے فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں. معزز سامعین کرام, نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان تو ارفع و اعلیٰ ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام نبیوں کے امام ہے. معزز سامعین کرام, یہی پر بس نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں جو ہے ایک آیت مبارکہ نازل فرمائی اور اس میں ارشاد فرمایا وقال لهم نبيهم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ. مفہوم آیت مقدسہ یہ ہے حضرات محترم, اس زمانے کے نبی بنی اسرائیل کے ایک نبی گزرے, انہوں نے ارشاد فرمایا طالوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ ان کے پاس جو ہے ایک صندوق آئے گا جسے تابوت سکینہ کہتے ہیں. وہ صندوق آئے گا اور جب وہ صندوق ان کے پاس پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے دلوں کو اطمینان عطا کرے گا, ان کے دلوں کو جو ہے سکون ملے گا. بقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون. حضرات محترم, اس صندوق میں ایسی کون سی چیزیں تھی, اس کے اندر ایسا کون سا تبرک تھا جس کی وجہ سے پوری قوم کو اطمینان و سکون حاصل ہونے والا تھا, ان کی بیماریاں دور ہونے والی تھی, ان کی کمزوریاں دور ہونے والی تھی, ان کو فیض ملنے والا تھا, ان کی دعائیں قبول ہونے والی تھی. حضرات محترم, فرمایا جاتا ہے اس صندوق میں مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون, اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نالین پاک اس صندوق میں موجود تھی, اس تابوت میں موجود تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام کا عصا تھا اور ان کے کچھ کپڑے کے کرتے کے کچھ ٹکڑے اس صندوق میں موجود تھے. کچھ تبرکات تھے, پہلے کے نبیوں کے تبرکات اس تابوت میں موجود تھے جس کو رکھ کر کے جب وہ دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیتا تھا. بنی اسرائیل میں جب کبھی جنگ کا موقع پیش آتا تو بنی اسرائیل کے لوگ اس تابوت سکینہ کو سامنے رکھتے اور دعائیں کرتے تو اللہ تعالیٰ دشمنوں پر ان لوگوں کو فتح و نصرت عطا فرما دیتا تھا. حضرات محترم, تابوت سکینہ کی برکت سے لوگ فیض و برکت, فیوز و برکات حاصل کرتے رہے. معزز سامعین کرام, اس میں تھا کیا مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون, حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے کچھ تبرکات تھے. حضرات محترم, جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات میں اتنی برکت, اتنی فضیلت ہے کہ اس کو رکھ کر کے دعا کرو تو دعائیں قبول ہو جائیں, کامیابی مل جائے, جنگ جیت جائیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت موسیٰ کے بھی امام ہے, حضرت ہارون علیہ السلام کے بھی امام ہے, حضرت یوسف علیہ السلام کے بھی امام ہے, تمام نبیوں کے امام ہے, تمام رسولوں کے امام ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک نہیں بلکہ میرے آقا کے منہ مبارک یہاں لائے گئے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عظیم تبرکات, میرے آقا کے جو ہے سر مبارک کے بال ہیں اور داڑھی مبارک کے بال شریف یہاں لائے گئے ہیں. تو ان کو دیکھ کر کے اگر آپ دعائیں کریں گے, ان کو دیکھ کر کے منہ مبارک کی زیارت کرتے ہوئے, درود پاک پڑھتے ہوئے, ادب کو ملحوظ رکھ کر کے اگر تم نیک
تمناؤں کے لیے، نیک مقاصد کے لیے دعائیں کرو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا رب کا کرم ہے ہم لوگوں پر کہ اپنے پیارے حبیب کے مقدس تبرکات کی زیارت کے لیے اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، اور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کے ساتھ ساتھ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نظر، لخت جگر، محبوب سبحانی، قطب ربانی، قدیر نورانی، شیخ الاسانی، شیخ عبد القادر جیلانی پیرانے پیر حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک کی بھی زیارت کرائی جائے گی۔ وہ غوث اعظم جن کی شان یہ ہے، فرماتے ہیں نظر تو الى بلاد اللہ جمعن کخردلۃ علی حکم اتصالی، اللہ تعالیٰ کے تمام شہروں کو میں اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح تم اپنے ہاتھ میں رائی کے دانے کو رکھ کر کے دیکھتے ہو۔ اس غوث اعظم، اس پیرانے پیر کے منہ مبارک کی زیارت آپ لوگوں کو کرائی جائے گی، اور اس کے علاوہ بے شمار تبرکات لائے گئے ہیں انشاءاللہ۔ ان تمام ماشاءاللہ حضرت امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین، ان مقدس ہستیوں کے بھی جو ہے تبرکات کی زیارت آپ کریں گے، جن کے بارے میں آقا نے فرمایا ان الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، یہ میرے دو شہزادے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہے۔ حضرات محترم، آقا نے فرمایا تھا من احب حسین فقد احبنی، جس نے حسین سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا، فقد احبنی من احب اللہ، جس نے مجھ سے محبت کیا اس نے اللہ سے محبت کیا۔ اس نواسۂ رسول فرزند بطول کہ آج منہ مبارک کی زیارت بھی ہمیں کرائی جائے گی۔ معزز سامعین کرام، یہ تمام جو ہمیں فیوز و برکات مل رہے ہیں، یہ تمام صدقہ ہے میرے حضرت ننگے علی شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ ان کا کرم ہے کہ انہوں نے اپنے آستانے میں ہمیں یہاں خادم بنا کر کے رکھا، یہاں کا ہمیں منتا بنا کر کے رکھا، اور اپنے در پر بلا کر کے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی زیارت سے مشرف فرما رہے ہیں۔ تو حضرات محترم، اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، بے شمار تبرکات سے لوگوں نے فیوز و برکات حاصل کیے۔ حضرت ام سلمہ، میں نے جیسے بتایا، حضرت ام سلمہ کے پاس جب کسی مریض کو لایا جاتا حضور کے منہ مبارک پانی میں گھول کر کے دے دیتی، بڑا سے بڑا مریض ہوتا شفا یاب ہو جاتا۔ حضرات محترم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک عصا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا تھا۔ وہ عطا لے کر کے حضرت عثمان غنی خطبے دیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی کا ایک دشمن تھا، اس نے ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی سے کچھ بحث و مباحثہ کیا۔ حضرت عثمان غنی کے پاس وہ عصا اس وقت موجود تھا، اس نے دشمنی میں وہ عصا کھینچا اور کھینچ کر کے توڑنا چاہا۔ لوگوں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس عصا، عطا کیا ہوا عصا ہے، تم اس کو توڑ رہے ہو۔ تب تک کہ اس بدبخت حذیفہ نامی شخص نے اپنے گھٹنے سے لگا کر کے توڑ دیا، دو ٹکڑے کر دیا۔ جو ہی اس بدبخت نے عصا اس تبرک کی بے حرمتی کی تو اللہ تعالیٰ کا غضب اس پر نازل ہوا، اور وہ اس کے پیر میں ایک ناسور گھوڑا پڑ گیا، اور وہ جب بڑھنے لگا درد کی شدت پکڑ گیا، اس کے پاؤں میں کیڑے بھر گئے۔ کچھ دنوں بعد وہ تڑپ کر کے اسی مرض کی وجہ سے دنیا سے چلا گیا، واصل جہنم ہو گیا۔ حضرات محترم، جو لوگ تبرکات کی بے حرمتی کرتے ہیں، تبرکات کی تعظیم نہیں کرتے، وہ غضب الہی کا شکار ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم تبرکات کی عظمت کو جانیں، تبرکات کے سامنے جائیں تو ادب اور احترام کو ملحوظ رکھیں۔ معزز سامعین کرام، نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بے شمار تبرکات ہیں۔ آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تھے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیا کرتے تھے، بلکہ آتا ہے فَطَلَقَ وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، حضور کے نام غسالہ مبارک، حضور کے وضو کیے ہوئے پانی کو لے کر کے صحابہ اپنے ہاتھوں پر، اپنے چہروں پر، اپنے بدن پر ملا کرتے تھے، اور اس کے لیے فرماتے ہیں کہ صحابہ اس طرح دعا کرتے تھے کہ کہیں قتل و قتال نہ ہو جائے، ایک دوسرے کے ساتھ کہیں جنگ شروع نہ ہو جائے۔ حضور کے دھون کو لے کر کے لوگ اس طرح سے فیوز و برکات حاصل کرتے تھے۔ حضرات محترم، اگر کوئی کہے ان تبرکات کو حاصل کرنے، ان تبرکات سے فیض حاصل کرنے کا ثبوت قرآن میں کہا ہے، حدیث میں کہا ہے، اس طرح کے اعتراضات لوگ کرتے ہیں، لیکن صحابہ کے بعد جو محبت رسول تھا، صحابہ کے بعد جو عشق مصطفیٰ تھا، اس کی مثال قائم نہیں کی جا سکتی، اس کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار سراپا
جو ہے معجزہ بنا کر کے مبعوث فرمایا تھا. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ, اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ, انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اس لیے ہمیں اپنے نبی سے سچی محبت کرنی چاہیے, اللہ والوں سے عقیدت رکھنی چاہیے, اور ان اللہ والوں کے در سے ہمیں فیوز و برکات ملتے ہیں, ان برکات کو حاصل کرنا چاہیے. معزز سامعین کرام, نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے. جس طرح زندگی میں ایک بہت اہم بات پیش کرنے جا رہا ہوں, جس طرح زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے اور سال کے 12 مہینوں میں 1 مہینے کے روزے رکھنا فرض ہے, اور دن میں 5 وقت کی نماز الگ الگ ٹائم پر الگ الگ وقتوں پر ادا کرنا فرض ہے, لیکن تحفظ ناموس رسالت, محبت رسول, تعظیم رسول, ادب رسول کو ہر وقت سال میں 1 مرتبہ نہیں, عمر میں 1 مرتبہ نہیں, مہینے میں 1 مرتبہ نہیں, دن میں 5 مرتبہ نہیں, بلکہ زندگی کے لمحہ لمحہ ہر سانس محبت رسول کو دل میں رکھنا ضروری ہے, تحفظ ناموس رسالت کرنا ضروری ہے. معزز سامعین کرام, اسی لیے شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز کیا لوح قلم تیرے ہیں. حضرات محترم, یہی وجہ تھی کہ صحابہ حضور سے سچی محبت کرتے تھے. حضرت خالد بن ولید ایسے جانثار, ایسے صحابی رسول, 125 جنگیں آپ نے اپنی زندگی میں لڑی, لیکن کبھی بھی کسی جنگ میں حضرت خالد بن ولید گئے ہو اور وہ جنگ جیت نہ پائے ہوں, ایسا ہوا ہی نہیں. حضرات محترم, حضرت خالد بن ولید جب کسی جنگ میں چلے جاتے, وہ جنگ میں فتح و نصرت کے جھنڈے نصب کیا کرتے تھے. کچھ لوگوں نے پوچھا, خالد تمہارے اندر اتنی طاقت, اتنی شجاعت, اتنی بہادری آئی کہاں سے؟ تو حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ لوگوں سنو, میرے پاس جو شجاعت و بہادری تم دیکھتے ہو, یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی برکت ہے. میں نے اپنی ٹوپی میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ منہ مبارک سر رکھے ہیں, جس کی وجہ سے میں جس جنگ میں جاتا ہوں اللہ تعالیٰ منہ مبارک کی برکت سے فتح و نصرت میں فتح و نصرت عطا کرتا ہے, اور ہماری وہاں پر شان و عظمت ظاہر ہوتی ہے, مذہب اسلام کے پردوں کو ہم بلند کرتے ہیں. معزز سامعین کرام, بہت ہی بڑی خوش نصیبی اور سعادت مندی اور نیک بختی کی بات ہے کہ آج ہم بعد نماز جمعہ تبرکات کی زیارت سے مستفید ہوں گے. تو آپ لوگ ادب کو محفوظ رکھیں گے اور درود پاک کا ورد کرتے رہیں گے, اپنے جائز مقاصد کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے. اور الحمدللہ میں ان تمام لوگوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جن خادموں نے, جن نوجوانوں نے, جن بزرگوں نے, جن بچوں نے مل کر کے اس ماہ مبارک شریف کو یہاں لانے میں جن لوگوں نے حصہ لیا, جن لوگوں نے اس ماہ مبارک شریف کی زیارت کو کرانے کے لیے سخن جو کچھ بھی حصہ لیا, اللہ تعالیٰ ان تمام نوجوانوں کو, ان کے تمام خطامین کو, حضرت کے تمام زائرین کو جو ہے بامراد رکھے, شاد و آباد رکھے. اللہ ان کے کاروبار میں, علم و عمل میں, دکانوں مکان میں, کھیت کھلیان میں, روزی روٹی میں اللہ تعالیٰ ماہ مبارک کے صدقے تو بے پناہ برکتیں عطا فرمائے, بے پناہ فیض و برکات عطا فرمائے. معزز سامعین کرام, نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت ہی اعلیٰ ہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا الروح فدا قفز عرفہ یک شعلہ دیگر برمن عشقا, مرتن من دھن سب پھونک دیے, یہ جان بھی پیارے چلا جانا. اے گیسوئے پاک اے ابر کرم, اے گیسوئے پاک اے ابر کرم, برسن ہارے رمجھم رمجھم, برسن ہارے رمجھم رمجھم, 2 بوند ادھر بھی گرا جانا. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے گیسوئے پاک کے صدقے سے پہل ہم پر بھی رحمتوں کی بارش ہوگی, لیکن مانگنے کا سلیقہ چاہیے, ادب کو محفوظ رکھنا چاہیے. اسی میں کامیابی ہے, اسی میں کامرانی ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے, اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے. درمیان خطاب جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی ہو گئی ہو, آپ تمام حضرات کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں, مولا میری اس توبہ کو قبول فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب خطیئۃ واتوب الیہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے, باغباں جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے. دونوں عالم میں مطلوب گر آرام ہے, ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے. السلام علیکم.